بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عطا اس کی مہربانی سے 19ویں روزے کی ہم نے سحری کر لی ہے، اور آپ تمامی احباب کو نمازیوں کو 19ویں روزے کی سحری بہت بہت مبارک۔ کل 20واں روزہ ہے اور مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے معتکفین اعتکاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کو بند کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اعتکاف کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اعتکاف کرنے سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اعتکاف کرنے سے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب راضی ہے۔ تو جس انسان کے اوپر انسان کے عمل کی وجہ سے، انسان کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ اس کا محبوب راضی ہو جائے، انسان پھر کیا چاہتا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا محبوب راضی ہو جائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی باقی زندگی ہے ہم سب سے اللہ اور اس کا رسول راضی رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، ماہ رمضان پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ بھی اعتکاف فرمایا، درمیانی عشرہ دوسرا عشرہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی اعتکاف فرمایا، اور ماہ رمضان کا تیسرا یعنی آخری عشرہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اور آپ نے پہلا عشرہ کیوں اعتکاف فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ کا محبوب شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ماہ رمضان کے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر اسی طرح دوسرے، پہلے میں بھی شب قدر نہیں ہوئی، دوسرے میں بھی نہیں ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 ہے، 23ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی معتکفین حضرات، مرد حضرات مسجدوں میں اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں اعتکاف کرنے جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو شب قدر دیکھنا پانا نصیب فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور فرمایا کہ ایک سال تو حضور ماہ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے، ماہ رمضان میں اعتکاف 10 دنوں تک نہ کر سکے، لیکن جب اگلا ماہ رمضان آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کا نہیں بلکہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ یہ عظیم چیز ہے نا، نیکی والی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، تو اس وجہ سے حضور نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے نا، سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک دن کا اعتکاف کرے گا، کتنا جی؟ ایک دن کا اعتکاف۔ اب اہل علم بیٹھے ہیں، اہل علم کو پتہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کرنا سنت نہیں ہے، ایک دن کا اعتکاف کرنا کیا ہے؟ منفل ہے، وہ واجب بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی اعتکاف کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے نظر مان لی کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہی بیٹھنا یا قسم اٹھا لیتا ہے، اس کے اوپر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اعتکاف کرنا 10 دن کا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پورے مہینے کا اعتکاف کرنا بھی سنت ہے، لیکن ایک دن کا اعتکاف کرنا سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ میرے حضور فرما رہے ہیں جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اس کو کیا ملے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا، یعنی ایک دن اعتکاف کرنے والا کبھی بھی رب کی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ایک دن اعتکاف کرنے والا، بابا جی تو سبھی تیاری کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن اعتکاف کرنے والا رب کی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان کتنی خندقیں بنا لیتا ہے جی؟ بناتا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بناتا ہے رکاوٹ بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے گا بندے اور جہنم کے درمیان، تو پھر بندہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ کس کی وجہ سے نہیں جا سکتا؟ ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک دن اعتکاف کریں، رب جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ جب جو نوجوان، جو ہمارے بزرگ، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں 10 دن کا اعتکاف کریں گے، ان کے اوپر وہ ارحم الراحمین، وہ رب العالمین کتنا راضی ہوگا، وہ جہنم سے کتنا دور کر دیا جائے گا۔